یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا، واما الآخر، اور تم میں سے دوسرا فیصلب، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، اس کے سر سے پرندے اس کے سر کا گوشت کھانے لگیں گے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ بات طے ہو گئی، وہ معاملہ طے ہو گیا جس میں تم مجھ سے تعبیر، جس کی تم مجھ سے تعبیر پوچھ رہے تھے، یعنی یہ بات ہو کے رہنے والی ہے، ایک کو بادشاہ کی ملازمت ملے گی، وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور ایک جو ہے اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، وہ سولی پر لٹک رہا ہوگا اور اس کے سر سے اس کا سر کا گوشت کھا رہے ہوں گے پرندے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اپنے اس ساتھی سے کہا جس کے تعلق سے آپ کو معلوم تھا کہ یہ بچے گا اور اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کرنا اب اپنے آقا کے پاس کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں ظلماً یہاں قید کیا گیا ہوں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو بھلا دیا شیطان نے اس کو اس کے رب کی یاد، یعنی وہ جا کے بادشاہ کے پاس بھول گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پس وہ جیل خانے میں رہے، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال۔ بضع کا لفظ جو ہے 7 سے 9 تک کے لیے، 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے، بضع سنین۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اور کہا بادشاہ نے یقیناً میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان۔ ارشاد ربانی ہے وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس سے پہلے آپ نے سن لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً بغیر کسی قصور کے جیل خانے میں بھیج دیا گیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے، اور جیل خانے میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان داخل ہوئے۔ ان نوجوانوں کو آپ نے دعوت حق دی، انہیں پیغام حق سنایا، توحید کی اہمیت اور توحید کی حقانیت اور صداقت واضح لفظوں میں ان سے بیان کی، اور وہ دونوں آپ کے اس حق و صداقت پر مبنی بیان سے کافی متاثر ہوئے، اور پھر ان دونوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر بھی آپ سے سن لی۔ اور حضرت یوسف اس سے جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، کہا کہ میرا تذکرہ کرنا بادشاہ سے، لیکن وہ بھول گیا۔ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس اسے کام بھی مل گیا، بادشاہ کی خدمت میں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بادشاہ سے وہ بھول گیا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھنا چاہتا تھا،
اتنی مدت تو قید خانے میں گزری حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کی، اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ بادشاہ نے جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اب وہاں سے واقعہ چل رہا ہے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان۔ بادشاہ نے اپنے کوٹیئرز سے، اپنے درباریوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی گایوں کو، 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ موٹی گائیوں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور میں نے دیکھا خواب میں 7 بالیوں کو، یعنی 7 خوشوں کو جو ہرے ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک سوکھے ہوئے خوشے میں نے دیکھے خواب میں۔ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یہ دیکھا، اور 7 ہرے خوشے دیکھے، اور 7 خشک سوکھے ہوئے خوشے دیکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا کہ اے میرے سردارو، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کی تعبیر بیان کرو مجھ سے، کیا تعبیر ہے میرے اس خواب کی؟ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو، خواب کی تعبیر بیان کرنے کا اگر تم میں ملکہ ہے، تو تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، ان سب نے کہہ دیا کہ یہ خواب پریشاں ہیں۔ اضغاث احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بس انسان اپنے ذہن میں جو بات بار بار لاتا رہتا ہے، جو باتیں ذہن میں انسان کے آتی رہتی ہیں، وہی باتیں خواب بن کر اسے نیند میں نظر آ جاتی ہیں۔ اور بعض وقت تو بالکل بے معنی باتیں بھی خواب میں نظر آتی ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، من گھڑت خواب، ان کو اضغاث احلام کہتے ہیں۔ اب خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ خواب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے خانقاہ میں، خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کس عالم سے تعلق رکھتا ہے، خواب کیا ہے، الہام کیا ہے، القاء کیا ہے، وحی کیا ہے، کشف کیا ہے، ان سب کا آپس میں تعلق ہے۔ کشف، القاء، الہام، خواب، پھر خواب، سچے خواب کیا ہیں، پھر اضغاث احلام کیا ہیں، بہرکیف، اور وحی، ان سب چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی آپ فرصت سے سنیں گے، میں بیان کروں گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اضغاث و احلام، بے معنی خواب، جن کی کوئی تعبیر نہیں، من گھڑت خواب ہیں۔